الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے لفظ ایاک اس کی تفسیر پڑھی تھی۔ آج نعبد کی تفسیر پڑھتے ہیں تھوڑی سی، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے رہیں گے۔ ایاک نعبد، ہم تجھ ہی کو پوجیں، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اور ایاک لفظ تفسیر میں نے تو بتایا تھا، لفظ آگے ہے نعبد، لفظ نعبد ہے، اور نعبد جو ہے یہ عبد سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں اظہار عاجزی، اظہار عجز، اظہار عاجزی، اس کے لغوی معنی بنتے ہیں۔ اس لیے عام رستے کو عربی محاورے میں طریق معبد کہتے ہیں، کہ یہ ہر کسی کے پاؤں کے نیچے آتا ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی طرح انہوں نے فرمایا، اب اصطلاح شریعت میں یہ لفظ نعبد یا تو عبادتن سے بنا ہے یا پھر عبودتن سے بنا ہے، اور اگر یہ بنا ہے عبادتن سے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ عبادتن سے بنا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے عابد بننا۔ اگر یہ جناب علی عبودتن سے بنا ہے تو عبودت کے معنی ہوتا ہے عبد بننا۔ اب اس کے دو معنی بن جائیں گے، یا یہ معنی ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا پھر دوسرا معنی یہ کریں گے کہ تیرے ہی بندے بنتے ہیں، یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا تیرے ہی بندے بنتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں لفظ عبد جو ہے نا، لفظ عبد یہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے پورے قرآن کریم میں۔ لفظ عبد 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب پہلا معنی، پہلے لفظ عبد جو ہے نا یہ مخلوق کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، جس طرح کہ سورۃ الاسراء میں ہے، عباد لنا اولی بأس شدید۔ یہاں لفظ مخلوق کے معنی میں بھی جناب علی یہ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا لفظ عبد جو ہے یہ مملوک کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، مملوک کے معنی میں، جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے من عبادکم، یہاں اس جگہ پر یہ مملوک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا یہ عبد متی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تیسرا متی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا انہ کان عبدا شکورا، سورۃ الاسراء میں انہو کان عبدا شکورا، یہاں پر یہ لفظ عبد جو ہے یہ متی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا جو ہے نا لفظ عبد فنا فی اللہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ 4 معنی میں پورے قرآن کریم میں لفظ عبد 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا مخلوق کے معنی میں، دوسرا مملوک کے معنی میں، تیسرا متی کے معنی میں، چوتھا جو ہے یہ فنا فی اللہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا اسرا بعبدہ، یہاں فنا فی اللہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے عبد، اسرا بعبدہ، کیونکہ مخلوق کا سب سے بڑا کمال جو ہے نا، سب سے بڑا کمال وہ عبدیت ہی ہے، سب سے بڑا کمال۔ اس لیے کلمہ طیبہ میں عبدہ و رسولہ لفظ آیا ہے، عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ کا بندہ صحیح ہونے کے لیے 2 رکن ہیں۔ اللہ کا بندہ صحیح ہونے کے لیے
دو رکن ہیں. پہلا اغیار سے خالی ہو کر یار کا شانہ ہونا، پہلا رکن ہے اغیار سے خالی ہونا. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں میری ادھر سے بھی یاری چلے ادھر سے بھی یاری چلے، دوسرے معنی میں کہیں گے شیطان سے بھی یاری ہو رحمان سے بھی یاری ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ان میں سے ایک ہوگا، یا پھر شیطان سے یاری رکھتا ہے تو عبد یعنی اپنے رب کا یہ دشمن بنے گا، رحمان سے یاری رکھتا ہے تو پھر شیطان کا یہ دشمن بنے گا. یعنی ایک سے یاری ہو سکتی ہے، دونوں سے نہیں ہو سکتی. وہ بندہ جھوٹا ہے جو کہ نہیں جی ہم دنیا بھی رکھیں اور دین بھی رکھیں، غلط بات ہے. یہ ایسے محال ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میری جناب علی وہاں بھی یاری ہونی چاہیے یہاں بھی یاری ہونی چاہیے. یہ ایسے ہے کہ جیسے بندہ مشرق کو منہ کرتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں مشرق کو منہ کرتا ہے تو مغرب کو کنڈ ہوتی ہے، پشت ہوتی ہے. مغرب کو پشت کرتا ہے تو مشرق کو جناب علی منہ ہوتا ہے تو مغرب کو پشت ہوتی ہے. مغرب کو منہ کرتا ہے تو مشرق کو پشت ہوتی ہے. اور دین اور دنیا اکٹھی بھی نہیں ہو سکتی. سلطان بہو فرماتے ہیں اپنے کلام میں، وہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا جو ہے یہ سگی بہنیں ہیں. جیسے سگی بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ایسے ہی کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں یار میں دین کے ساتھ چلوں اور دنیا کے ساتھ چلوں، یہ غلط ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. یا دین کا بنے گا یا دنیا کا بنے گا. ہاں دنیا کو بطور ضرورت استعمال کرنے کے لیے کر سکتا ہے. صحابہ کرام بھی بطور ضرورت استعمال کرتے رہے، تابعین بھی بطور ضرورت استعمال کرتے رہے، ہمارے نبی بھی خود بطور ضرورت استعمال فرماتے رہے. ہمیں بھی وہی حکم ہے کہ دنیا کو بطور ضرورت استعمال فرمائیں. اور پہلا رکن یہ ہے کہ اغیار سے خالی ہو کر یار کا شانہ ہونا، بندہ صحیح ہونے کے لیے پہلا رکن. اور دوسرا اس کی فرما برداری میں لذت محسوس کرنا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر عبادت کر رہا ہے اور جناب علی حساب و کتاب دکانوں کے کر رہا ہے، غلط بات ہے. اس کی عبادت کے اندر اس کی فرما برداری میں لذت محسوس کرنا، یہ دوسرا رکن ہے بندہ صحیح ہونے کے لیے، دوسرا رکن ہے. جب تک یہ دونوں رکن، اب ان میں ایک شرط بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار رکھنا، اللہ والوں سے پیار رکھنا. کیونکہ عالم سے جناب علی عالم ہو اس کی محفل میں بیٹھیں انسان کو علم ملتا ہے، عالموں سے علم ملتا ہے. کاتب اگر ہے اس کی محفل میں بیٹھیں تو کتابت ملتی ہے، شاعر ہے اس کی محفل میں بیٹھیں تو شعر و شعری انسان سیکھتا ہے. اللہ کے بندوں کی محفل میں بیٹھے تو بندگی ملتی ہے، اور بندگی جو ہے ان دو رکنوں سے ملتی ہے. بندگی ان دو رکنوں سے ملتی ہے، یعنی اغیار سے خالی ہو کر یار کا شانہ ہونا، اور دوسرا اس کی فرما برداری میں لذت محسوس کرنا. جب تک یہ دونوں پائی جائیں سمجھ لیں یہ صحیح معنی میں بندہ ہے، صحیح معنی میں بندہ ہے. اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو سمجھ لو ملاوٹ کا کھاتا ہے. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.